اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی سمیت 29 میونسپل کارپوریشن کے میئر عہدے کے لیے قرعہ اندازی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی، نئی ممبئی، بھیونڈی، مالیگاؤں، جلگاؤں، ناسک، دھولیا اور میرا بھائندر میونسپل کارپوریشن میں اوپن کیٹیگری جنرل خواتین یعنی اوپن مہیلا کیٹیگری خاص سیٹ کر دی گئی ہے، اور ممبئی سمیت 29 میونسپل کارپوریشن کے میئر عہدے کے لیے قرعہ اندازی ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا ہے 2 دن میں پورا پکچر کلیئر ہو جائے گا کہ کون بنے گا کس جگہ کا مہاپور۔ ممبئی کا بھی معاملہ سامنے آ جائے گا اور ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کا بھی معاملہ سامنے آئے گا، لیکن ممبئی، نئی ممبئی، بھیونڈی، مالیگاؤں، جلگاؤں، ناسک، دھولیا، میرا بھائندر، ان میونسپل کارپوریشن میں اوپن کیٹیگری جنرل لیڈیز کے لیے سیٹ خاص کر دی گئی۔ ناظرین، ریاست جموں اینڈ کشمیر سے بڑی دردناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے ڈوڈا میں دردناک حادثہ ہوا۔ ایک فوجی گاڑی کھائی میں گرنے سے 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، 10 جوانوں کے شہید ہونے اور 11 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علاقے سے گزرتے ہوئے فوج کی وہ جو گاڑی ہوتی ہے، فوج کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ گہری کھائی میں گری، جس کی وجہ سے 4 جوانوں کی تو وہیں جگہ پر شہادت دیکھنے کو ملی۔ حالانکہ اب تک شہید جوانوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے اور 11 جوان زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ فوج جس کیسپر بولتے یا کیا بولتے ہیں اس گاڑی کو، جس گاڑی میں جا رہی تھی، تو وہاں پر چرچا یہ ہو رہا ہے کہ اس گاڑی کی حالت کافی خستہ اور خراب بتائی جا رہی ہے۔ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت پہلے سے ہی خستہ تھی۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ان جوانوں کی زندگی سے کون کھیل رہا ہے؟ کبھی بھی جوان ہمارے مارے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمزوریاں نظر آتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون؟ تو جنتا کھلے عام کہہ رہی ہے کہ اس کی ذمہ دار بی جے پی سرکار اور نریندر مودی، امیت شاہ اور راجناتھ سنگھ ہے، کیونکہ یہ ہمارے جوان ہماری اپنی جان پیش کرتے ہیں ملک کے لیے، اور ان کی جانیں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے، شہادت کے بجائے اس طرح ہماری اپنی ہی غلطی سے چلی جائے تو پھر سرکار کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ناظرین، ایک بڑی اچھی خبر اس وقت مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع کمال مولا مسجد کو لے کر آ رہی ہے۔
جی ہاں، ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی کہ کمال مولا میں نماز نہیں ہوں گی، لیکن سپریم کورٹ نے الحمدللہ نماز پر پابندی کی عرضی کو خارج کر دیا، نکال کر پھینک دیا، اور کہا کہ کمال مولا مسجد میں جمعہ کی نماز پر پابندی نہیں لگے گی، اور مخصوص اوقات میں جو پوجا کی اجازت دی گئی ہے وہ ہوگی، لیکن پوجا کرنے والے جمعہ کی نماز روکنا چاہ رہے تھے اس بار، تو سپریم کورٹ نے ان کی اس عرضی کو خارج کر دیا اور کہا کہ جمعہ کی نماز پر پابندی نہیں لگے گی۔ مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر، جی ہاں، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری فڈنویس کتنے لاچار، بے بس اور یوں سمجھیے کہ کمزور ہیں کہ وہ اپنے وزیر کے خلاف بیان بھی نہیں دے پا رہے۔ منتری جی کا بیٹا گرفتاری سے بچتا جا رہا ہے یا بچایا جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری اس منتری کے بیٹے کے خلاف اور ان کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دے پا رہے ہیں، یعنی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے، جن کا بیٹا، اس وزیر کا بیٹا کئی ہفتوں سے گرفتاری سے بچتا پھر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ منتری جی کا بیٹا وکاس گوگاولے رائے گڑھ ضلع کے مہاڑ میونسپل کونسل الیکشن کے دوران ہونے والے پرتشدد تصادم اور جھگڑے اور فساد کا اہم ملزم ہیں۔ یہ جھڑپیں 2 دسمبر کو رائے گڑھ ضلع کے مہاڑ میں ہوئی تھی، اور آج تک کہ یہ مجرم بچتا پھر رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ اتنے بے بس ہے ہمارے مکھیہ منتری کہ وہ بیان بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا اگر بی جے پی کا منتری یا بی جے پی کے منتری کا بیٹا مجرم رہے گا تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ سوال کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ سوال خود بامبے ہائی کورٹ نے وزیر کے بیٹے کی گرفتاری نہ ہونے پر خود بامبے ہائی کورٹ نے سخت انداز میں سوال کیا ہے کہ کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری اتنے بے بس، لاچار اور کمزور ہیں؟ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، منریگا یوجنا جو کانگریس کے دور کی تھی، جس سے غریب کو نوالا ملتا تھا اور غریب کو سہارا اور سہایتا ملتی تھی، منریگا یوجنا کو کہیں نہ کہیں بند کر کے غریبوں کے حلق کا نوالا چھیننے کی شیطانی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن کانگریس نے منریگا یوجنا کو بچانے کے لیے باقاعدہ میدان میں کانگریس اتر گئی ہے۔ کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ منریگا کے تحفظ تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور راہل گاندھی نے کہا کہ مودی کو پیچھے ہٹانے کے لیے غریبوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ غریب ایک ہو گئے تو پھر مودی کی ہٹلر شاہی اور تانا شاہی ختم ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کہ الیکشن کمیشن 32 ملکوں سے انتخابی تعاون، یعنی الیکشن میں کیسے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اچھے سے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہمارا الیکشن کمیشن 32 ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور عالمی انتخابی اداروں سے اس کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے۔ جی، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے الیکشن کمشنرز ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی کے ہمراہ امریکہ، برطانیہ اور بھوٹان سمیت 32 ملکوں کے EMBs یعنی انتخابی نظامی اداروں کے سربراہان سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی، جن میں مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں بھارت منڈپم میں منعقدہ انڈیا انٹرنیشنل کانفرنس آن ڈیموکریسی اینڈ الیکشن مینجمنٹ 2026 کے موقع پر ہوئی۔ لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو 32 ملکوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ معلوم ہے کہ جب تک کہ EVM ہٹے گا نہیں، تب تک کہ الیکشن صحیح انداز میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن EVM کو ہٹانے کو لے کر بات نہیں کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ EVM جن ملکوں نے بنایا، یا پھر ہندوستان جن ملکوں کو سپر پاور مانتا ہے، ترقی یافتہ ملک مانتا ہے، وہاں پر EVM نہیں ہے، بیلٹ پیپر پر الیکشن ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو 32 ملکوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ EVM ہٹا دو، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن بک رہا ہے اور الیکشن کمشنر بک رہا ہے اور دلالی کر رہا ہے، یہ دلالی ختم کر دو، ایٹومیٹک ملک میں الیکشن صحیح انداز میں ہوں گے تو صحیح لوگوں کی سطح آئے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، منی پور سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، منی پور میں ایک بار پھر
حالات کشیدہ ہو گئے، یعنی خراب ہو گئے۔ منی پور کا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر کوکی اکثریتی علاقے میں میتئی نوجوان کا کڈنیپ کیا گیا، اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سالوں سے منی پور جل رہا ہے۔ منی پور میں مرڈر، قتل، خون، ریپ ہو رہے ہیں۔ یہ منی پور اتنی دور ہے اور یہاں اتنا مضبوط پاسپورٹ اور ویزا لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ابھی تک وہاں نہیں جا پا رہے ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر جی مودی کو پوری دنیا میں گھومنے کا ویزا، پاسپورٹ سب مل جاتا ہے، گھومتے رہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے کہ اس منی پور میں جہاں بیٹیوں کا ریپ ہو رہا ہے، جہاں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، لوگ جلائے جا رہے ہیں، زندہ جلائے جا رہے ہیں، اس منی پور میں اگر راہل گاندھی جاتا ہے حالات جاننے کے لیے تو انہیں روکا جاتا ہے، مگر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع منی پور میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ویشنو دیوی میڈیکل کالج جو سری نگر جموں میں واقع ہیں، جی ہاں، بچے ڈاکٹر بنتے تھے، لیکن بھکتو تالی بجاؤ، تمہارے ابا نے میڈیکل کالج کوئی نیا کھولا نہیں، مگر پرانا میڈیکل کالج بند کر دیا، اور اس میں تم گوبر بھکت جن کے دماغوں میں گو بھرا ہوا ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی ابا نے 2-4 نئے میڈیکل کالج نہیں کھولا، ہاں ایک پرانا میڈیکل کالج بند کر دیا گیا جہاں بچے MBBS کی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن بھکت اس لیے خوشیاں منا رہے کیونکہ یہاں مسلمان بچے پڑھتے تھے۔ جی تو جناب بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن خیر چلیے آئیے اب خبریں آ رہی کہ ویشنو دیوی میڈیکل کالج کے طلبہ کو دیگر کالجوں میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ 50 طلبہ کو نیٹ میرٹ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ جموں کشمیر کے 7 سرکاری میڈیکل کالجوں میں ان طلبہ کو یعنی ویشنو دیوی میڈیکل کالج کے طلبہ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے شکر کے ساتھ یہ خبر میں بڑی خوشی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ مجھے، آپ جانتے ہیں میں کانگریس کا اس وقت باقاعدہ آفیشیل الحمدللہ مجھے اسٹار پرچارک بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگر پریشد، مہانگر پالیکا میں جس طریقے سے میں نے سیکولر پارٹی کا پرچار کیا، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے نا، ہم علماء کا، سب کا، اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا ماننا ہے کہ فرقہ پرستی اور نفرتیں اس قوم کو نقصان دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے مہاتما گاندھی کو ساتھ لے کر، کانگریس کو ساتھ لے کر اس وقت گورے انگریزوں کو بھگایا تھا، کیونکہ گورے انگریز ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے تھے، تو آج بھی کالے انگریز ہندو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ اپنے ہیں جو فرقہ پرستی اور نفرتوں کی راجنیتی کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، توفیق دے۔ تو خیر، پچھلے 2 الیکشن میں بہت اچھا رزلٹ رہا۔ جی ہاں، پھلمری میں 30 سال کی بی جے پی کی ستہ تھی، الحمدللہ وہاں اسٹار پرچارک کے طور پر میں گیا تھا، وہاں بی جے پی ہاری۔ بالاپور میں 40 سال کی ستہ پلٹی، ابھی اکولا میں جو ہے وہاں الحمدللہ جو لوگ فرقہ پرستی کر رہے تھے مسلمانوں کے نام پر، پورے کے پورے صاف ہو گئے، یوں سمجھیے 2 سیٹ 3 سیٹ جیتی، باقی 30 سیٹ ختم ہو گئی اور پوری کی پوری سیکولر پارٹی جیت گئی۔ تو میرا وہ جو پچھلی محنتیں تھی وہ کافی اچھی رہی اور رزلٹ بڑا اچھا رہا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل باقاعدہ آفیشیل کانگریس کمیٹی کا لیٹر آیا جس میں اسٹار پرچارک کے طور پر مجھے بھی ضلع پریشد الیکشن میں، پنچایت کے الیکشن میں بھی اسٹار پرچارک کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ یعنی عمران بھائی پرتاپ گڑھی، عارف نسیم خان صاحب، حسین دلوائی، اکولا کے ہمارے MLA ساجد پٹھان صاحب، ایسی ممبئی کے ہمارے MLA امین پٹیل صاحب، تو جو مسلم لیڈران ہیں اس میں الحمدللہ 6-7 جو بھی ہے اس میں میرا نام اسٹار پرچارک میں آیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بھی دیش کی بہت بڑی خدمت ہے کہ دیش سے نفرتوں کو ختم کر کے جو سب سے بڑی ظالم پارٹی ہے، جو ہمارے شریعت میں دخل اندازی کر رہی ہے، اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے، جو ہندو مسلمان اور مندر مسجد کی گھٹیا قسم کی راجنیتی کر کے دیش میں نفرتیں پھیلا کر ستہ حاصل کر رہی ہے، ان کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔
کانگریس کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بہت حد تک کہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کس کی ہے؟ میڈیا رکھیل ہے, خریدی بھی ہے. اس لیے میڈیا ہماری جیت کو نہیں دکھا رہی ہے. 5 شہروں پر پورا کانگریس نے قبضہ کر لیا, میڈیا وہ نہیں دکھا رہی ہے. 350 سیٹیں جیت گئی, میڈیا وہ نہیں دکھا رہی. میڈیا 2 ہی چیزیں دکھا رہی ہے, بی جے پی اور 125 سیٹیں مہاراشٹر میں جلوہ. یہ سازش ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ہمت نہیں ہارے کیونکہ ہم علماء ہیں اور لڑ رہے ہیں. اچھا, ہماری تکلیف 2 ہے. ایک تو بی جے پی سے بڑے ظالموں سے مقابلہ کرنا, بڑے دشمنوں سے, اور ایک طرف اپنے جذباتی لوگوں کو سمجھانا کہ قوم تمہارا نہیں ہے. یہ تو ہمارا 2 جگہ ہماری انرجی خرچ ہو رہی ہے. ایک تو اپنی قوم کو سمجھانا, جن کو جو 25 سال کے نیچے کے بچے ہیں جن کو کچھ سیاست معلوم نہیں, ان کو سمجھانا کہ کون تمہارا نہیں ہے, کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے. تو اس میں ہماری آدھی انرجی جاتی ہے اور آدھی انرجی بی جے پی سے لڑنے میں جاتی ہے. اگر قوم سمجھ جائے تو بی جے پی کو ہرانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس بار آفیشیلی طور پر پھر مجھے پنچایت کے الیکشن اور ضلع پریشد کے الیکشن کا اسٹار پرچارک بنایا گیا. میں میری پارٹی کے بڑوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دعائیں کرے کہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہوں, بی جے پی کے خلاف میدان میں اترا ہوا ہوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میری حفاظت بھی کرے اور اللہ کامیابی نصیب کرے, آمین. ناظرین, آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں, مہاراشٹر کے لاتور ضلع میں ایک شہر ہے نلنگا. نلنگا میں مدرسہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفتی رضوان صاحب کا جو ادارہ ہے نلنگا میں, اس کا سالانہ جلسہ گزشتہ کل بہت پیارے انداز میں ہوا. علاقے کے لاتور ہے, نیک نور ہے اور علاقے کے آس پاس کے علماء سینکڑوں کی تعداد میں اسٹیج پر موجود تھے, مجمع میں موجود تھے. اور مدرسہ عبداللہ ابن عباس کا یہ پہلا سالانہ جلسہ تھا جس میں وہاں کے طلباء نے بہت شاندار انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا. نعتیں, نظمیں, تقاریر, مکالمے, ڈرامے سامعین کا دل جیت لیا اور ہزاروں کے انعامات کے وہ مستحق بھی بنے. غالباً مفتی لئیق صاحب جو وہاں کے عالم دین ہیں, علاقے کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی. ایسے مفتی معیز الدین صاحب جو قاسمی ہیں, انہوں نے بھی مختصر 10 منٹ اس جلسے میں خطاب فرمایا اور پھر آخر میں 1.5 گھنٹہ تعلیم کی اہمیت, مدارس کی حفاظت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے میرا بیان ہوا. ان لوگوں نے بڑا پیارا انتظام کیا تھا. ایک ٹینٹ جس میں سینکڑوں ہزاروں عورتیں, ان کے لیے بھی انتظام بہترین, ایک طرف مردوں کے لیے انتظام, اور بہت ہی فلی مینجمنٹ کے ساتھ میں یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا. نلنگا والوں نے جس انداز میں محبتیں مجھے دی اور جس انداز میں انہوں نے استقبال کیا, سواگت کیا, میں نلنگا کے تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں اور نلنگا والوں سے اور آس پاس کے تمام گاؤں والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مدرسہ عبداللہ ابن عباس کا بھرپور تعاون کریں, کیونکہ یہ مدارس دین کے, ایمان کے, اسلام کے قلعے ہیں. ان کی حفاظت, ان کا خیال رکھنا, ان کا ہر طرح سے تعاون کرنا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. خیر, نلنگا کا یہ اجلاس بے حد کامیاب ہوا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ